سیٹرڈے کو جو درمیان کا پروگرام تھا بار شناسائی کی انوگریشن تھی، اس کی رونمائی تھی. پروین صاحبہ نے اس پروگرام کو کنڈکٹ کیا، اے ونڈرفل پرسن. اور وہ کہتے ہیں نا بڑے بڑوں کو لوگ پریشان کر دیتے ہیں. ان کی آخری جب وہ انٹروڈیوس کر کے لوگوں سے بات کروا رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں ہمارے ساتھ یہاں ایک اور کرامت اللہ غوری ہیں. ایک تو کرامت اللہ غوری صاحب جو تشریف فرما ہیں اس سیٹ کے اوپر، مگر ایک اور کرامت، اور میں نے کرامت اللہ بھائی کی چہرے کو دیکھا تو وہ تھوڑے سے مجھے لگے کہ ہاں یہ ایک اور کرامت اللہ خان آ گیا. تو وہ کرامت اللہ کی نائب محترمہ صبا پروین صاحبہ نے بڑے خوبصورت انداز میں بات کی. کرامت بھائی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام عارفہ، شکریہ، بہت بہت شکریہ. It was a very well organized and a beautiful program، اور میں آرٹس کاؤنسل کی بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت مجھے اجرک دی. اور تحفہ وہ ہوتا ہے جس کو ہم دل کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں. مجھے بہت اچھا لگا. آئی وش کہ عامر وہ تصویریں دکھا سکیں، پر عامر آپ کو پتہ ہے ہمارا باس ہے. تو آئی واز گیون دس اجرک. جناب کرامت بھائی وہاں پہ موجود تھے. آپ کا پروگرام کا انعقاد اس کو بڑے خوبصورت انداز میں جناب شعیب صاحب نے ترتیب دیا. گیسٹ ایک سے ایک بڑھ کے تھا. مبارکباد کے محفل کی رونق اصل میں شرکا سے ہوتی ہے. محفل کو خوبصورت مگر بنانے میں صبا نے اور آپ نے اور شعیب صاحب نے بڑا رول پلے کیا. ہاں نہیں وہ تو ہم نے صاحبان ذوق کو مدعو کیا تھا. وہاں پہ وہ جو شرکا تھے وہ سب ادب نواز تھے اور ادب اور شاعری کی سرپرستی کرنے والوں میں سے تھے. اور ادب وہیں فروغ پاتا ہے جہاں اس کو سرپرستی ملے، ادب کو چاہنے والے ہوں. میں نے اس کتاب کو پڑھا اور پچھلی ایک رات میں میں نے کتاب کو بیشتر پڑھا بھی، مارک بھی کیا. کرامت بھائی آج کا جو واقعہ ہوا ہے، جو ایران کا کل کا واقعہ ہوا ہے سنڈے کا، مجھے بے اختیار وہ آپ کا ایک پیراگراف آپ ہی کا لکھا ہوا آتا ہے یاد کہ وہ جیمز بیکر جناب طارق عزیز کو عراق میں کہتے ہیں کہ ہم عراق کو کھنڈر بنا دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی وہ اینٹوں کے دور میں اور پتھر کے دور میں منتقل کر دیں گے. تو طارق عزیز عراق کے جو وزیر خارجہ تھے وہ ان سے کہتے ہیں کتنا عرصہ پہلے امریکہ وجود میں آیا، اس کو ایلیبوریٹ جناب وہی کریں گے. نے کہا یہی کوئی 150 200 پونے 200 سال پہلے. تو انہوں نے کہا عراق کی جو تاریخ ہے وہ ہزار سال پرانی ہے. کتنی بار 6000 سے بھی بالکل آن ریکارڈ ہے، مگر تاریخ ریکارڈڈ تاریخ ہاں اس سے پیچھے بھی جاتی ہے. تاریخ اس سے پیچھے بھی جاتی ہے جو ریکارڈڈ نہیں ہے. مگر بہت بار عراق کو سٹون ایج میں دھکیلا گیا اور عراق پھر ایک دم سے اوپر انتہائی بلندی پہ بہترین سائنٹسٹ پیدا ہوئے، بہترین لوگ پیدا ہوئے، بہترین تجربہ گاہیں وہاں پہ بنی عراق میں. تو آج بھی ایک بار پھر ایران کو سٹون ایج کی طرف دھکیلنے کا. تھوڑا پہلے تو جیمز بیکر اور طارق عزیز کے اس مکالمے کا ذکر کیجئے گا، اور اس کے بعد میرا دل چاہتا ہے کہ آج ہم، کیونکہ ایران میں جو ہوا ہے اس نے براہ راست متاثر کرنا ہے پاکستان کو، افغانستان کو، ادھر سے ٹرکی کو، اوپر جا کے سعودی عربیہ کو، اور آف کورس اسرائیل تو کیا چاہ رہا ہے، جو چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے. عرفاق بہت سی باتیں ہیں. پہلے وہ اس ملاقات کا ذکر کر دوں میں جو جیمز بیکر جو بڑے صدر بش کے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، ان کے اور طارق عزیز جو اس وقت عراق کے وزیر خارجہ تھے، ان کے ملاقات ہوئی تھی جنیوا میں. یہ جنوری 1991 کی بات ہے، کیونکہ عراق پر کویت پر عراق نے قبضہ کیا تھا اگست 1990 میں، اور اس کے بعد سے امریکہ نے اپنے اتحادیوں کی افواج جمع کی تھیں سعودی عرب میں، اور جنگ کی پوری تیاریاں ہو چکی تھی. وہ جو میٹنگ تھی
اس میں جیمز بیکر نے طارق عزیز کو الٹیمیٹم دیا تھا. کہا تھا کہ دیکھو اب بھی وقت ہے، تم عراق سے کویت سے نکل جاؤ، ورنہ ہم تمہیں بمباری کے ذریعے سے پتھر کے دور میں واپس پہنچا دیں گے. طارق عزیز نے وہ انتہائی انٹیلیجنٹ اور پڑھا لکھا انسان تھا. میری تو بہت ملاقاتیں ہوئی طارق عزیز کے ساتھ جب میں عراق میں سفیر ہو کے تعینات ہوا تھا. طارق عزیز نے بہت سادگی سے، بہت متانت سے جیمز بیکر سے پوچھا کہ بیکر صاحب آپ کی تاریخ کتنی پرانی ہے؟ بیکر نے کہا کہ یہی کوئی 200 برس کے قریب ہے. طارق عزیز نے کہا کہ عراق کی تاریخ 6000 سال پرانی ہے. کیا بات ہے. اور عراق کو کئی بار تباہ کیا گیا، لیکن عراق پھر سے توانا اور تندرست ہو کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا. تو تم اپنا شوق پورا کر لو. تم اگر ہمیں پتھر کے دور میں واپس بھیجنا چاہتے ہو تو شوق سے بھیجو، لیکن ہم مرنے والے نہیں ہیں. اور میں نے طارق عزیز کی یہ بات سن کے کہا تھا کہ عزیز صاحب، میں جس شہر میں پیدا ہوا تھا دلی میں، اس کی تاریخ بھی بہت بار اجڑی کہ دلی بار بار اجڑی لیکن پھر آباد ہو گئی. تو میں آپ کے اس نظریے سے کلیتاً متفق ہوں کہ اجاڑنے والے اجاڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن بنانے والے اپنے آپ کو پھر بنا لیتے ہیں. اسی تناظر میں اگر آپ دیکھتے ہیں اس وقت ایران کی صورتحال، بلکہ مجھے آپ کا ایک اور چیز بھی یاد آئی اسی کتاب میں سے. وہاں پہ تو میں اتنے سوال نہیں کر سکتی تھی، مگر یہاں پہ تو میں اس پلیٹ فارم پہ تو کر سکتی ہوں. تو اور میں ہر بندے سے کہتی ہوں بارِ شناسہ، اٹس اویلیبل، آپ اس کو ضرور خریدیے اور پڑھیے ایک بار. آج ایران میں جو ہوا اس تناظر میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بی بی، ایک تو پہلے میں ابھی آپ کا پروگرام سن رہا تھا، آپ اس مفروضے کو مان کر چل رہی ہیں کہ صدر ابراہیم رئیسی کی موت حادثاتی نہیں ہے بلکہ سازش کے نتیجے میں کیا گیا. اب تک میں کل اس کے کوئی شواہد نہیں ہے، کوئی شواہد نہیں ہے، نہ ایرانی حکومت کے کسی عہدیدار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سازش ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ ایران کے نظام کو سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک سر. ایران میں صدر کی حیثیت وہ نہیں ہے جو ہم امریکہ کے صدر کے متعلق سمجھتے ہیں. ایران میں انقلاب اسلامی کے بعد انقلاب اسلامی کے بانی آیت اللہ خمینی نے جو نظام رائج کیا ہے، اس میں اصل طاقت کا سرچشمہ اور منبع فقیہ العصر کی ذات ہے. اور فقیہ العصر انقلاب ایران کے بعد سے دو ہی ہوئے ہیں. پہلے خمینی صاحب تھے، اس کے بعد سے 1989 میں ان کی وفات ہوئی، اور آج 35 برس سے علی خامنائی صاحب ایران کے ولی العصر ہیں، فقیہ العصر. اصل طاقت ان کے پاس ہے. اسی لیے انہوں نے ابراہیم رئیسی کی ہلاکت کے اعلان کے سے پہلے ہی ایرانی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے نظام مملکت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ نظام مملکت کی اساس فقیہ العصر کی ذات ہے اور علی خامنائی صاحب اپنی جگہ پر ہیں. دوسری بات یہ کہ رئیسی صاحب کا جب انتخاب ہوا ہے 3 سال پہلے، تو ایران کے صدارتی انتخابات کی تاریخ میں سب سے کم لوگوں نے
ابراہیم رئیسی کے حق میں ووٹ دیا تھا. کل ووٹنگ کی شرح 41% تھی, 41%. اور اس کے بعد 2 سال پہلے تمہیں یاد ہوگا کہ وہ ایک لڑکی جو کرد لڑکی تھی, اس کی ہلاکت کے بعد جو تہران میں مظاہرے ہوئے تھے, بلکہ پورے ایران میں مظاہرے ہوئے تھے, اس میں اس نے حکومت کو ہلا کے رکھ دیا تھا. اس میں کھل کے امینی, مسنا امینی کے اس کا لڑکی کا نام تھا. تو وہ مظاہرے ایسے تھے کہ جنہوں نے ایرانی حکومت کو ہلا کے رکھ دیا تھا. تو رئیسی صاحب کی پوزیشن وہ نہیں تھی جو اس سے پہلے احمدی نژاد کی تھی. احمدی نژاد اپنے زمانے میں انتہائی مقبولیت کے حامل تھے, انتہائی مقبول صدر تھے, اور بڑی غریب زندگی گزاری, اور اتنا سادہ. میں نے ابراہیم احمدی نژاد سے ملاقات کی, بہت آرڈنری لائف. میں جب عراق میں سفیر تھا تو میں ایک بار ایران گیا تھا, وہاں میری احمدی نژاد سے ملاقات ہوئی. اس وقت وہ تہران کے میئر تھے, اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے تہران میں جو ترقیاتی کام کیے تھے وہ قابل دید تھے. مثال کے طور پر انہوں نے تہران کی جو سب سے بلند عمارت تھی, وہ میں نے جا کے دیکھ, وہاں پر ایک ٹریفک کنٹرول کا پورا ہیڈ کوارٹر قائم کیا تھا. اور وہاں میں نے دیکھا کہ جتنی جو ٹریفک کو کنٹرول کرنے والی تھی وہ ایرانی لڑکیاں تھیں, نوجوان لڑکیاں تھیں. ان سب کے سامنے بہت خوبصورت ہے ایران, بہت خوبصورت ہے, اینٹ سے اینٹ اس کی بھی بجائی گئی, بہت خوبصورت. اچھا, میں نے ابھی آپ نے ایک بات کہی, میں تھوڑا سا میں نے آپ سے کہا کہ جو آپ کی نالج ہے, آپ کی یہاں موجودگی بھی ہمیں سیکھنے کا موقع دیتی ہے. اور بہت سے لوگ اگر کلاس میں بھی شاگرد سوال کرتے ہیں تو اس کو مائنڈ کرتے ہیں, مگر آف کورس جسٹ ٹو کلیئر مائی مائنڈ, ابھی جب آپ نے کہا ہے نا کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ تھیری ہے کہ ان کو اسیسینیٹ کیا گیا ہے ویئر ایز اٹ از این ایکسیڈنٹ, اور ایران بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ موسم کی خرابی تھی جس کی بنا پر, موسم بہت خراب تھا جس کی بنا پر یہ ایکسیڈنٹ ہوا پورے وقت, ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی. مگر سر اب میں وہ کہتے ہیں نا کہ پرانی روش کو دیکھ کے انسان آئندہ کسی کو انالائز کرتا ہے. یہ نومبر 2020 کا واقعہ, جب یہ سائنٹسٹ کی جب اسیسینیٹ کیا گیا تھا, اور ہی واز دا موسٹ پروٹیکٹڈ مین. اب اس کو اسیسینیٹ کرنے کے لیے جو ٹولز استعمال کیے گئے تھے وہ ایک ایک کر کے باقاعدہ ایران میں اسمگل کیے گئے تھے, ان کو اسمبل کیا گیا تھا. وہ بلو وین کو تباہ کرنے کے لیے ایک بیڈ بنا کے اس کے نیچے مواد ڈالا گیا تھا, اس کے اوپر جو کیمرہ لگایا گیا تھا اور اس کے اوپر جو گن لگائی گئی تھی واز ون آف دا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ گن, جس پہ بے شمار کیمرے لگے ہوئے تھے. اور وہ اتنی تھی کہ اگر میں, آپ اور ماجد بھائی بیٹھے ہیں اور اگر اس گن کو آپ کا چہرہ فیڈ کیا ہوا ہے تو اس نے مجھے گولی نہیں مارنی, ان کو نہیں مارنی, اسی بندے کو گولی مارنی تب تک وہ اٹھ نہ جائے. 1000 کلومیٹر دور سے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ آدمی ایران میں آتے ہیں کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو لے کے, یعنی کچھ مخبر بھی تو درمیان میں سے ہوتے ہیں نا, اس کو نصب کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ لوگ ایران کو چھوڑ دیتے ہیں. ایران کو پتہ ہی نہیں لگا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. جب یہ ٹریول کرتا ہے سائنٹسٹ, اور جب یہ, اچھا اس کو اونچی جگہ پہ ماؤنٹ کیا گیا تھا, اور جب یہ سائنٹسٹ ٹریول کرتا ہے, انہوں نے کیمرے نے اس کو دیکھا, اس سے آگے جو والی گاڑی جو تھی اس نے اپنے آپ کو تیز کر لیا, یہ شو کرنے کے لیے کہ میں آگے کی سیکیورٹی چیک کر لوں. ان کو گولی لگتی ہے, نیچے لگتی ہے, یہ گاڑی میں سے اترتے ہیں, گن اپنے آپ کو موڑتی ہے اور 3 گولیاں مار کے ان کی بیوی کو بھی نہیں مارا اس نے, اور وہ بندہ جب گر جاتا ہے میک شور اس کے بعد پوری کی پوری وین اڑا دی, کیونکہ اس میں دھماکہ خیز مواد تھا, اینڈ اٹ واز آل پری ٹائمڈ. مگر نیو یارک ٹائم کی میں اسٹیٹمنٹ کہتی ہوں,
وہ کہتے ہیں کہ several Iranian news organization reported a claim promoted by the Revolutionary Guard. وہ کبھی روبوٹ تھا. انہوں نے کہا Iranian mocked the story as a transparent effort to minimize the embarrassment کہ سیکورٹی میں ہماری میں پرابلم تھی. We could not secure the most the person جو کہ ایران کے لیے was prized man in Iran. جی. اب میں اس سٹیٹمنٹ کے اندر آپ کو اگر یہ کہتی ہوں بیکاز اگر ایران یہ کہہ دیتا ہے کہ اٹ از اسیسینیشن, میرا خیال ہے کہ وہ اس کو بین السطور رکھیں گے ابھی, کیونکہ ایران اتنے آرام سے معاف کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہے. میں نے اس چیز پہ یہ سٹوری محسوس کی. میں اس کو متنازع نہیں بنا رہا کہ ایران کے دشمنوں کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی ہے, لیکن اس وقت کے عالمی تناظر کو دیکھو. تم نے دیکھا پچھلے دنوں کہ ایران کو اشتعال دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی. اس کا ایران نے جواب دیا, اور اس جواب لامحدود نہیں تھا, وہ محدود پیمانے پر جواب دیا گیا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ جو اسرائیل کی پشت پناہی کرتا ہے, اس حد تک کرتا ہے کہ اسرائیل امریکہ کی مدد کے بغیر ایک قدم آگے نہیں چل سکتا. امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ اس خطے میں جنگ کے شعلوں کو ہوا دی جائے. دس از دی باٹم لائن. اور آج جو ایک اور پیش رفت ہوئی ہے جس کا تم نے ذکر نہیں کیا, وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو اور اسرائیل کے وزیر دفاع اولیو گالانٹ کو کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کرنے, اور اس کے ساتھ ہمیں وہ بھی مینشن کرنا تھی حماس کی لیڈرشپ, حماس کے لیڈر 3 لیڈروں کے خلاف بھی کیا ہے. تو یہ امریکہ کے لیے پریشانی کا نہیں. اب میرا سوال ہے, یہیں پہ آپ سے سوال ہے. اب وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے احاطے میں نہ ایران نہ اسرائیل آتا ہے نہ امریکہ آتا ہے, تو آپ جو مرضی کہہ لیں, آپ کا قانون لاگو ہی نہیں اس. میں بالکل اس کو تسلیم کرتا ہوں, اس لیے کہ امریکہ نے آج تک انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی رکنیت حاصل نہیں کی, اسرائیل نے بھی رکنیت حاصل نہیں کی, لیکن بین الاقوامی تعلقات میں قوانین کے علاوہ ایک اخلاقی اہمیت ہوتی ہے. سر اگر اخلاقی اہمیت ہوتی تو اتنی قبریں وہاں سے کیوں ملتی؟ نہیں, وہ اخلاقیات تو ختم ہو گئی. وہ قبریں اپنی جگہ ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن امریکہ کے لیے جو ایمبیرسمنٹ یہ بنا ہوا ہے, دیکھو نا امریکہ نے کتنے پیترے بدلے ہیں. 7 اکتوبر کے بعد جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے تو بائیڈن دوڑے ہوئے گئے تھے اور انہوں نے امریکہ کے بحری بیڑے کو بھی بحیرہ روم میں داخل کر دیا تھا, اور اسلحہ کی ترسیل ہمیشہ سے زیادہ بڑھا دی تھی اسرائیل کے لیے. لیکن اس کے بعد سے کیا ہوا؟ آج امریکی کی نیشنل سیکیورٹی کا چیف وہ تل ابیب میں اسرائیلی حکومت سے کہہ رہا ہے کہ خدا کے لیے تم یہ رفح میں جو حرکتیں کر رہے ہو وہ مت کرو, اس لیے کہ امریکہ کے لیے امریکہ دنیا میں تنہا ہو گیا ہے. امریکہ کے مغربی حلیف بھی اس کی اسرائیل نوازی سے تھک چکے ہیں. سر میں آپ کو یہاں سوال پوچھوں, آپ امبیسڈر رہے ہیں, آپ ساری بات درست کہہ رہے ہیں. اگر اتنی وضاحت ہوتی, یہ 4 دن پہلے آپ کے اینتھنی بلنکن کا پیغام تھا, ہاں جی وہ غلط کر رہے ہیں, رفح پہ اٹیک نہ کرے, امریکہ اپنی امداد جاری رکھے گا. قرارداد آئی تو امریکہ نے ہی ویٹو کیا اس کو. بھائی وہ منافقت اپنی جگہ ہے. دیکھیں یہ تو وہی کہ بچہ تو اپنا کام کرتا رہا, میں تجھے مدد بھی بھیجوں گا, میں تجھے کہتا جاؤں گا, تو یہ صورت ہے. امریکہ ایک عالمی طاقت ہے, اس کو اپنی ساکھ
ساکھ برقرار رکھنی ہے، اس کو اپنی ساکھ خطرے میں نظر آ رہی ہے، اور میں یہ جو سارا بیان کر رہا ہوں وہ امریکہ کے لیے اور بائیڈن کے لیے، اس لیے کہ بائیڈن کو نومبر میں انتخاب کا سامنا ہے. بائیڈن کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی اسرائیل نوازی اس کو لے ڈوبے گی، انشاءاللہ لے ڈوبے گی. لیکن جو بائیڈن کا بدل آنے والا ہے وہ اس سے بھی بدتر ہے. وہ تو یہ تو بالکل وہی بات ہوگی کہ آسمان سے گرے اور کھجور میں اٹکے. ذرا اب اگلا ایک اور ٹاپک کو میں ٹچ کر رہی ہوں. انڈیا کا الیکشن اپنی 5th سٹیج میں انٹر ہوا. آج کانگریس کی رپورٹنگ کو میں دیکھ رہی تھی، الیکٹرانک ووٹنگ مشین. وہ کہتے ہیں نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن. ہم روتے ہیں کہ کاش ہمارے ہاں الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوتا تو بھی ٹھیک تھا. انڈیا میں رونا پڑا ہوا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے ہیر پھیر زیادہ پاسبل ہے. ایک زمانہ تھا بی جے پی، جب کانگریس تھی تو بی جے پی یہ گلا کرتی تھی. اس وقت کانگریس گلا کر رہی ہے کہ الیکشن میں ہیر پھیر ہے، اور وہی پاکستان کی طرح انڈیا کے الیکشن کمیشن کی لے دے ہو رہی ہے. مطلب کیا ہو رہا ہے اس خطے میں؟ نہیں، الیکشن، جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے تو ہندوستان کے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے پابند اور غلام الیکشن کمیشن کا موازنہ کرنا تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے زمین کو آسمان سے ملایا جائے. ہندوستان کا الیکشن کمیشن بہت طاقتور ہے، اور اس نے ابھی جو احکامات جو جاری کیے، مودی کو وہ ویڈیو واپس لینا پڑا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کانگریس تو یہ چاہتی ہے کہ وہ اقلیتوں کا تمام تر کوٹا مسلمانوں کو دے دے. مودی کو وہ ویڈیو واپس لینا پڑا اس لیے کہ ہندوستان کے الیکشن کمیشن کو تمام تر اختیارات ہیں کہ وہ جس طرح سے چاہے حکومتی مشینری کو، انتظامی مشینری کو احکامات جاری کر سکتی ہے. تو وہ ہندوستان کا الیکشن کمیشن بہت طاقتور ہے. یہ تو ہمارا الیکشن کمیشن ہے جو فوج کی مٹھی میں دبا ہوا ہے. اور اب جب عدلیہ ملک میں اپنے آپ کو منوانا چاہتی ہے، کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے جو ISI کی خبر لی ہے، اس کے بعد سے تو حکومتی حلقے پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں. وہ محسن صاحب کی اب خیر نہیں، ان کی بھی ننگی ویڈیوز آ جائیں گی. یہ جس قوم کا، جس ملک کے اخلاقی نظام کا یہ عالم ہو کہ نواز شریف بڑے سینہ ٹھوک کے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جسٹس ثاقب نثار کی ویڈیو ہے. یہ کیا اخلاقی کردار ہے، کیا اخلاقی معیار ہے پاکستان کے ان لوگوں کا جو اپنے آپ کو پاکستان کے رہنما کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو پاکستان کے قائدین کہتے ہیں. اچھا سر، اسٹیبلشمنٹ آپ بار بار کہتے ہیں، میں مانتی ہوں بالکل، مگر میرا آپ کا تجربہ بہت ہے، میں سیکھ رہی ہوں آپ سے بیٹھ کے. آج میرا سوال ہے، کل سن لو، کل جو جس طرح سے رینجرز آزاد کشمیر سے نکلے ہیں، میں نے وہ ویڈیو دیکھی، میرے پاس ویڈیو ہے، جس طرح کے عوام نے مظفر آباد میں نعرے لگائے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں وہ ریئل ویڈیو، پاکستان سے آزادی ہمیں چاہیے. کس حال کو پہنچا دیا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ملک کو. مگر نہیں سر، میں ابھی جب PDM-1 آئی تھی نا، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے کی طرف مڑے نا تو آپ کے یہ سارے خواجہ آصف اور یہ سارے کے سارے پولیٹیشین ایک ہی رونا رو رہے تھے، مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، مہنگائی کا رونا رو رہے تھے. پھر جناب رجیم چینج آیا، اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ تھی، PDM-1 بنی، PDM-2 بنی. اور میں تب بھی یہ کہتی تھی حاصل رسول کیا تھا کہ دو چیزیں مانگ رہی تھی. اب ایک تو ایکسٹینشن کا وقت آ رہا ہے چیف جسٹس کی بھی اور ہمارے چیف آف دا آرمی سٹاف کی بھی. دوسرا الیکشن ڈیو تھے سینٹ کے. اگر PTI رہ جاتی تو ان کے سینیٹرز کی تعداد زیادہ ہو جانی تھی. ایکچولی وہ جو امیجیٹ چینج بہت ضروری تھا تب PDM-1 کا آنا اور پھر آگے، بیکاز دے وانٹیڈ ٹو ٹیک اوور
बिफोर दी سینٹ کے الیکشنز تاکہ اپنے اپنے بندوں کو بھرتی کیا جا سکے. تو سر یہ تو پولیٹیشنز کا بیڑا کا رکھو. بھائی الیکشن میں دھاندلی کس نے کروائی؟ 8 فروری کے عوامی فیصلے کے خلاف دھاندلی کس نے کروائی؟ اسٹیبلشمنٹ نے کروائی نا. اسٹیبلشمنٹ نے ہی ان مہروں کو قوم پر مسلط کیا ہے. آج جو آہو بکا کر رہے ہیں وہ ہمارے، میں سن رہا تھا وزیر قانون کو، نذیر کیا نام ہے، نذیر تار نام ان کا، یا تار باپ بھی ان کا، جو انہوں نے جسٹس محسن اختر کیانی پر الزام لگایا ہے کہ وہ اپنی حد سے تجاوز کر رہے ہیں. حالانکہ عمران خان نے، وہ زیبا تھیں جسٹس، اس کے بارے میں صرف اتنی سی بات کہی تھی کہ ہم بھی آپ سے سب پوچھیں گے. ہاں بھائی پوچھیں گے، آپ کو کورٹ میں لے جائیں گے، ہم کاؤنٹر کیس کر دیں گے. تو مگر ان کو کیس کی سزا مل گئی. پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں آج تک کبھی یہ مسئلہ نہیں کھڑا ہوا تھا کہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن چاہیے. ہر چیف جسٹس اب 65 سال کی عمر کو پہنچنے پر ریٹائر ہو جاتا تھا. آج قانون میں ترمیم، آج جو چیف جسٹس بنا بیٹھا ہے وہ جو اپنے آپ کو جو ٹیلی ویژن پر کھلی پیروی کرتے ہیں مقدمات کی، لیکن عمران خان کا جب مقدمہ تھا، جب 3-4 ان کو بولنے نہیں دیا گیا، ان کو بولنے نہیں دیا گیا، اور ان کو ٹی وی کی اسکرین پہ دکھایا بھی، ٹی وی کی اسکرین پر نہیں دکھایا گیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ عمران خان کی وہ اس نیلے رنگ کی قمیص کی ایک جھلک لوگوں نے دیکھ لی تھی. آپ کو سب سے زیادہ وہ ٹویٹ ہوئی، مگر بالکل وہ تصویر سب سے زیادہ ٹویٹ ہوئی. لوگوں نے کاروبار شروع کر دیا ہے نیلی قمیصوں کا. لندن میں ایک ریسٹوراں کھل گیا ہے اس نیلی قمیص کے نام سے. ایک ریسٹورنٹ 804 بھی شروع ہوا. تو عمران خان نے 2 ہی کام تو کیے ہیں بی بی. لوگوں کو جگا دیا. ایک تو لوگوں کو جگا دیا، اس طبقے کو جگایا جو پہلے سیاست کو اپنے لیے توہین سمجھتا تھا، جو ہتک عزت گردانتا تھا. دوسرا کام یہ کیا ہے کہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کو بالکل بے نقاب کر دیا. اچھا، یہ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیے جی، زرداری صاحب نے بھی کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا ہماری باری آئی ہے تو ہم تمہیں وہاں گھسیٹیں گے، باڑوں سے گھسیٹیں گے. نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا، مگر عمران خان صاحب نے سوچ دی، بڑی خوبصورت سوچ ہے. بی زرداری اور عمران کا موازنہ کرنا چاہے نسبت خاک رابع عالم پاک. زرداری قوم تو ایک جیسی، رہنا تو ہم نے اکٹھے ہی ہے نا. وہ رہنا تو سر ہم نے اکٹھے ہی ہے نا. دیکھی ہے وہ ویڈیو جو ہالینڈ کے اسکولوں میں بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ پاکستان کا صدر ہے جس کی شہرت دنیا میں مسٹر 10% کے نام سے ہے. اچھا، میں نے نہیں دیکھی، مگر انٹرنیٹ پہ ایک ویڈیو آپ کی طرف سے آئی اور میری ایکس آرمی آفیسرز کے ساتھ بڑا کلوز روابط ہیں، جس میں جنرل چشتی بھی ہیں. دس از ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان میں انتہائی ذہین اور فتین لوگ موجود ہیں، مگر انفارچونیٹلی بعض جگہوں پہ جانے کے لیے یو ہیو ٹو ہیو، اس کے لیے کوڈز کی ضرورت ہوتی ہے یا آپ کے پاس پاسورڈ کی ضرورت ہے. وہ ڈیپ فیک ویڈیوز کے تحت بہت ساری ایسی سائٹس ہیں جہاں پہ، اور اس چیز نے مجھے دور کیا ہے. یعنی پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ نقصان پی ٹی آئی کے چاہنے والوں نے پہنچایا. وی آر ناٹ پیغمبر، وی آر ہیومن بینگز. صرف اللہ کی ذات ہے جو بے پرواہ ہے اور کسی ہر عیب سے پاک ہے. مگر انفارچونیٹلی جو پی ٹی آئی لورز ہیں وہ بعض ویڈیوز کو ایڈٹ کر کے، تو اگر آپ قوم کو شعور دینے کی بجائے اگر آپ جھوٹ کی طرف آمادہ کرتے ہیں تو آئی ڈونٹ ایگری ود دیم. وہ ایک ویڈیو آپ کے پاس پہنچی، وہ غلط ایکس پہ کوئی بھی فیک ویڈیو بنائے وہ رانگ ہے. وہ نہ اپنے لیے کوئی باعث عزت کما رہا ہے، نہ ہی قوم کے لیے عزت کما رہا ہے. بالکل صحیح. لیکن اگر پی ٹی آئی کے لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں
تو پھر ان لوگوں کے ویڈیو کا مگر سر ٹو رانگز ڈزنٹ میک. دیکھیے عمران خان کو فیور اس لیے دی گئی کہ عمران خان سے ہم چینج ایکسپیکٹ کرتے, اینڈ ہی از اے گریٹ مین. میں آج بھی یہ لفظ کہتی ہوں, اس کو پیسے کا لالچ نہیں ہے, مگر ان کے ساتھ جو ارد گرد لوگ ہیں وہ اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو ان کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. ہر اس شخص کو بے نقاب ہونا چاہیے جو کرپشن کے دھندے میں ملوث ہے. جناب کرامت اللہ غوری صاحب, سر کا بہت شکریہ. میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں, کتاب بہت خوبصورت ہے. آپ تمام سے آپ بھی اپنا پیغام دیجیے گا. اور میں اکثر, میرے لیے مہمہ ہے شاعروں کی زندگی, لکھاریوں کی زندگی. بہت سے لوگ اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتے ہیں, میں کہتی ہوں شاعر کو دیکھیے, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے میں اس کو آمد ہوتی ہے, اور کیا کمال کی لفظوں کی بارش ہوتی ہے. آج کا کوئی کتاب بیان کریں گے؟ آج ابھی میں آنے سے پہلے ہمیشہ یہی ہوتا ہے میرے ساتھ کہ میں واک کے لیے جاتا ہوں اور پھر کوئی نہ کوئی کلام ہو جاتا ہے. تو آج جو نذیر تارڑ صاحب ہمارے وزیر انصاف نے واویلا کیا ہے, اور جس طرح سے انہوں نے دشنام ترازی کی ہے جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف, اس پر یہ 4 مصرے ہو گئے ہیں کہ سنیے جمال صاحب. یوں اہل حشم نکلے کمی گاہوں سے یکدم, اہل حشم نکلے یوں اہل حشم نکلے کمی گاہوں سے یکدم, جیسے کہ قدم رکھ دے کوئی سانپ کی دم پر. ہائے جیسے کہ قدم رکھ دے کوئی سانپ کی دم پر, منصف کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں ستمگر. منصف کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں ستمگر, اللہ کی لعنت ہو لعین و صدا تم پر. بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب. ایوری منڈے کو یہاں ہوتے ہیں. وہ دنیا کی کوئی یونیورسٹی شاعر نہیں بنا سکتی, شاعر پیدا نہیں کر سکتی, شاعر پیدا ہوتا ہے. بہت شکریہ. اسی لیے شاعری کو پیغمبری سے نزدیک ترین چیز قرار دیا گیا ہے, اس لیے کہ پیغمبروں پر جس طرح سے وحی ہوتی ہے نا, وہ شاعر پر بھی اسی طرح سے آمد ہوتی ہے, نزول ہوتا ہے شعروں پر. اسی لیے اس شاعر نے, جس کو میں اپنا امام مانتا ہوں, مرزا اسد اللہ خان غالب, اس نے کہا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں, غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. کیا بات, فرشتوں کی آواز ہے. یہ جو کاغذ پہ قلم لکھتا ہے نا, یہ فرشتوں کی آواز ہے. جناب کرامت اللہ غوری صاحب, آپ نے اتنا عرصہ سفارت کاری بھی کی, مگر اس کے ساتھ ساتھ لکھتے بھی رہے, اور آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. سر بہت شکریہ. وہ ابن انشا مرحوم, میں جب منیلا میں تھا تو وہ آئے تھے, وہاں ان کے ساتھ کئی دن گزرے, اور انہوں نے اپنی کتاب, وہ شاید ابن بطوطہ کے تعاقب میں یا دنیا گول ہے, اس میں لکھا ہے میرے متعلق کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلا سرکاری افسر دیکھا, سفارتکار دیکھا, جس نے سفارتکاری کو اپنا پیشہ بنانے کے بعد بھی قلم سے اپنا رشتہ نہیں توڑا. بہت خوب. بڑا الٹا سوال میرے دماغ میں ہے, مگر میں وہ ایئر پہ کر نہیں سکتی. I love you all. کر لوں کیونکہ عشق میں وہ کہتے ہیں شاعر بننے کے لیے عشق میں ناکام ہونا بہت ضروری ہے. اب آپ نے جس سے عشق کیا اس سے شادی بھی کر لی, پھر آپ شاعر کیسے بن گئے؟ نہیں, ناکامی ضروری نہیں ہے. عشق میں کامیابی بھی کہ شعری جبلت کو مہمیز عطا کرتی ہے, شعری جبلت کو ہوا دیتی ہے. اور میں اور میری مرحومہ بیوی, ہم دونوں تو کلام کہتے تھے اور ایک دوسرے کو سناتے تھے. اور اب موجودہ بیگم بھی. بہت شکریہ. چند ایک کمرشلز ول کم بیک.